ڈاکٹر رضا باقر غدار، ملک دشمن، امریکی ایجنٹ اور IMF کے ایجنٹ وغیرہ وغیرہ تھے یا نہیں؟ یہ بحث تو اب ظاہر ہے چلتی ہی رہے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی نافذ کردہ پالیسیز کا کیا ہوگا؟ قومی معیشت میں بہتری آئے گی یا نہیں؟ حکومت اپنی مالیاتی پالیسی میں انقلابی تبدیلیاں لائے گی یا نہیں؟ کیا کل کی اپوزیشن اور آج کی حکومت ان کی ہر پالیسی کو تبدیل کر دے گی اور قومی معیشت کی بحالی کا کوئی نیا پلان لائے گی، یا جسے اب تک بیرونی ایجنٹ کہتی تھی اسی کی پالیسیز کو آگے بڑھائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ PTI اور نون لیگ کے سپورٹران سے معذرت کے ساتھ، سچ یہ ہے کہ مخالف سیاسی جماعت سے تعلق یا مخالف سیاسی جماعت کا منتخب کردہ ہونے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ غدار، ملک دشمن یا بیرونی ایجنٹ ہے۔ IMF، ورلڈ بینک یا کسی اور عالمی ادارے یا کسی اور ملک کی ملازمت کر چکنے کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ایسا پاکستانی غدار اور دشمن ایجنٹ ہے، کیونکہ اگر اس اصول کو اپنا لیا جائے تو پھر تو امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین میں شامل ممالک، سعودی عرب، UAE اور دیگر ممالک میں اہم عہدوں پر تعینات تمام پاکستانی یہودی ایجنٹ، دشمن ایجنٹ اور امریکی ایجنٹ وغیرہ وغیرہ کہلائیں گے، مگر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر رضا باقر نے بطور گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان میں پیسوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہارڈ منی کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، یعنی شرح سود کو بہت زیادہ بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں بینکوں میں اپنے پیسے رکھوا کر سود کمانے کے شوقین افراد نے دنیا بھر سے ہمارے بینکوں میں اپنے پیسے رکھوائے اور اندھا دھند منافع کمایا، کیونکہ شاید کوئی بھی اور ملک اتنی زیادہ شرح سود یا منافع نہیں دے رہا تھا۔ اس طریقہ کار سے پاکستان کو قلیل مدت کے لیے اہم امور نمٹانے کے لیے پیسہ تو ملتا رہا، مگر اسے منافع کی شکل میں اپنے بینکوں میں سرمایہ لگانے والوں کو بہت زیادہ ادائیگیاں بھی کرنی پڑیں۔ یوں ڈاکٹر رضا کے دور کا یہ اقدام نقصان دہ بھی تھا اور فائدہ مند بھی۔ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا وہ سود کی دلدل میں دھنسنے پر مجبور تھی، کیونکہ اگر اسے یہ ہارڈ منی نہ ملتی تو اسے دنیا کے مختلف ملکوں اور اداروں کے دروازوں پر دستک دے کر زیادہ شرح سود پر مزید قرض لینا پڑتا اور ان کی شرائط الگ ماننا پڑتی۔ یوں عام لوگوں کو منافع کی لالچ دے کر اپنے بینکوں میں پیسے رکھوانے پر آمادہ کر کے ہم IMF اور بڑے ممالک کی سخت شرائط سے بچ گئے۔ اب آپ اس فیصلے کو اچھا کہیں یا برا، لیکن سچ یہی ہے کہ فقیروں کے پاس انتخاب کی آپشن یا تو نہیں ہوتی اور یا بہت محدود ہوتی ہے، اور یہی حال ڈاکٹر رضا کا تھا۔ انہوں نے مجبوراً شرح سود بڑھائی اور ہارڈ منی یعنی فوری طور پر ملک میں پیسے لانے کا بندوبست کیا۔ آپ ان کے اس فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں، مگر یہ مت بھولیں کہ ایسا عمران حکومت کی مرضی سے ہوا اور پہلی بار نہیں ہوا۔ پاکستان ماضی میں بھی انگنت مواقع پر اندرون ملک پیسوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسی حکمت عملی پر عمل درآمد کرتا رہا۔ ڈاکٹر رضا باقر کے دور میں روپیہ مسلسل زوال اور ڈالر مسلسل عروج کی جانب بڑھتا رہا۔ جیسے جیسے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے جاتے، یعنی جیسے جیسے سرکار، عوام اور غیر ملکی سرمایہ کار اپنے پیسے بینکوں سے نکالتے جاتے اور مقامی بینکوں کے پاس فارن کرنسی ریزروز کم ہوتے جاتے، ویسے ویسے ڈاکٹر رضا کے عہد میں اسٹیٹ بینک روپے کو ڈی ویلیو کرتا جاتا، یعنی اسحاق ڈار فارمولے کے تحت روپے کی مصنوعی یا جبری قیمت مقرر نہ کی جاتی اور اس کی وہی قیمت مقرر کی جاتی جو ہمارے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر کے تناسب سے فی الحقیقت اس کی بنتی تھی۔ اس اقدام کے نتیجے میں بلا شبہ روپیہ کافی نیچے گیا، مگر ظاہر ہے برآمد کنندگان کو فائدہ ہوا، انہوں نے زیادہ ڈالر کمائے، زیادہ ٹیکس ادا کیا اور عالمی منڈی سے مزید آرڈر لینے اور قومی معیشت میں مزید پیسہ انجیکٹ کرنے کے قابل ہوئے اور زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے قابل ہوئے۔ یعنی ہر فیصلے اور ہر پالیسی کے اپنے اپنے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں۔ اگر ہم سب اپنے اپنے لیڈران کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں اور خود حقائق کو جاننے کی کوشش ہی نہ کریں تو پھر یقینی طور پر ہم سب خسارے میں رہیں گے، لیکن اگر ہم سب خود تھوڑی سی تحقیق کی عادت ڈال لیں تو یقین جانیے کھرے کھوٹے، اچھے برے کی پہچان کچھ آسان ہو جائے گی۔ ان کھٹے میٹھے یا مکس تاثر کے حامل یعنی مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھنے والے اقدامات کے علاوہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کے کچھ اقدامات کلیتاً اچھے بھی تھے، جیسے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا اجرا کہ جن کے ذریعے اب تک سمندر پار مقیم پاکستانی 4 ارب ڈالر سے زائد رقوم پاکستانی بینکوں میں جمع کروا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر رضا نے ڈیجیٹل بینکوں کو لائسنس دیے اور راست جیسا پلیٹ فارم بنایا۔ ظاہر ہے ڈیجیٹل دور میں جب تک ہم ایسے اقدامات نہیں کریں گے تب تک ہماری معیشت روایتی اکانومی سے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف نہیں جائے گی، یعنی کاغذی نوٹ، جعلی کرنسی اور ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی یا غیر دستاویزی معیشت جیسے مسائل سے بچنے کے لیے یہ تمام اقدامات یقینی طور پر قابل تحسین ہیں۔ ان تمام اور ایسے کئی دیگر چھوٹے موٹے پالیسی فیصلوں کے ذریعے اسٹیٹ بینک نے ڈاکٹر رضا باقر کے دور میں نہ صرف یہ کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو آسان بنایا اور سٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ ان کا پاکستان پر اعتماد بھی بڑھایا۔ یہی وجہ تھی کہ 2021 سے سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری میں واضح اضافے کا رجحان
دیکھا جا رہا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اب لیگی حکومت اور اگلے گورنر اسٹیٹ بینک، جو کہ انشاءاللہ نہ تو بیرونی ایجنٹ ہوں گے اور نہ ہی غدار، وہ کیا کریں گے؟ کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو بند کر دیں گے؟ بالکل نہیں۔ نئے کاروباروں کی حوصلہ افزائی کے لیے متعارف کروائی گئی اصلاحات کو واپس لے لیں گے؟ بالکل نہیں۔ شرح سود کو 10-12% کم کر کے 2-3% پر لے جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ ڈالر کا انٹر بینک ایکسچینج ریٹ 100 روپے یا چلو 120 روپے مقرر کر دیں گے؟ بالکل نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ڈاکٹر رضا غدار اور بیرونی ایجنٹ تھے، یا غریب ملک کے وہ بے بس گورنر اسٹیٹ بینک کہ جنہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بہت سے تلخ فیصلے کرنے پڑے، کیونکہ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ السلام علیکم۔